میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ اگر آپ کبھی حسن ابدال جائیں جہاں پہ مشہور گردوارہ پنجہ صاحب ہے اور دنیا بھر سے جو سکھ بھائی لوگ ہیں وہ وہاں پہ اپنی عبادت کے لیے آتے ہیں، تو پنجہ صاحب کے جو داخلے کا گیٹ ہے اس سے تھوڑا پرے کی طرف میرا خیال ہے نارتھ بنتا ہے، اس سے ادھر کو آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو ایک یہ جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو نظر آتی ہے، اور اسکوائر پلنتھ ہے، اس کے اوپر یہ بنی ہوئی ہے، اور اس کے آگے ایک چھوٹا سا تالاب ہے۔ جب میں پہلی بار گیا تھا کبھی آج سے 45 سال پہلے ارلی 80s میں، تو تالاب میں مہاشیر مچھلیاں تھیں اور یہ 2-2 فٹ کی اور بے شمار، اور کھاتا کوئی نہیں تھا، انہیں مارتے نہیں تھے کیونکہ وہ پتہ نہیں کوئی ڈرامہ تھا ان کے بارے میں، تو لیکن اب کوئی مچھلی نہیں ہے وہاں پہ، تو کھا پی گئے ہوں گے۔ تو عام طور پہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس مقبرے کے اندر لالہ رخ دفن ہے، 2 قبریں ہیں اندر ویسے اس کے اندر۔ اور جب میں اپنی کتاب فرام لنڈی کوتل ٹو واگا پہ کام کر رہا تھا سن 2019 کے اندر، تو میں جب یہاں گیا تو میں اپنا ٹرائی پوڈ پہ کیمرہ لگا کے یہ تصویر کھینچ رہا تھا، تو ایک میاں بیوی ہوں گے لیٹ 20s میں، ساتھ ایک بچہ بھی تھا ان کے، وہ سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے بات چیت شروع ہو گئی، تو میں نے کہا یہ تمہیں پتہ ہے کون اتنے دفن ہے؟ کہندے بندے نے ذرا نا انسرٹنلی تھوڑا سے شک میں پوچھا لالہ رخ؟ تو میں کہ نہیں لالہ رخ نہیں ہے، لیکن عام طور پہ کہا یہی جاتا ہے کہ لالہ رخ وہاں پہ دفن ہے۔ لالہ رخ کی کہانی بعد میں سناتا ہوں، پہلے آپ یہ سن لیں کہ یہ مقبرہ، یہ جو عمارت ہے یہ بنی کیسے تھی۔ اکبر کے دور میں ایک درباری تھا، اس کا نام تھا شمس الدین خوافی۔ خوافی صاحب جو تھے انہیں یہ جگہ بڑی پسند تھی۔ حسن ابدال میں پانی تھا، اس وقت گردوارہ پنجہ صاحب نہیں ہوا کرتا تھا۔ راجہ مان سنگھ کشواہا جو کہ اپنے اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک تھا، اس نے بھی یہاں پہ جو تالاب تھا جو اب گردوارہ کے اندر آ گیا، اس تالاب کے بیچوں بیچ ایک اس نے چھوٹا سا کمرہ بھی بنوایا تھا جہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنا ریلیکس کرتا ہوگا۔ تو اس زمانے میں پانی تھا وافر، چشمہ تھا اور جگہ خالی تھی، تو شمس الدین کو بہت پسند تھی، اس نے یہ بلڈنگ بنائی۔ یہ نہیں پتہ کہ اس نے بنائی اپنے دفن ہونے کے لیے یا اپنے بیٹھنے آ کے یہاں پہ بیٹھ کے آرام وغیرہ کرنے کے لیے جب آنا جانا ہوتا ہوگا۔ بہرحال یہ بلڈنگ بن چکی تھی 16ویں صدی کے کہیں آخری 2 دہائیوں کے اندر۔ اکبر کے 2 اور بھی تھے بندے، ابو الفتح اور اس کا بھائی حمام، اور یہ دونوں جو تھے اکبر کے وہ تھے ڈاکٹر، طبیب تھے، حکیم تھے اس کے، اور اکبر ان کے بہت قریب تھا، اتنا ہی قریب تھا جتنا شمس الدین خوافی کے قریب تھا۔ تو شمس الدین خوافی تو بیچارہ مریا نہیں کہ اتھے دفن ہوئے، وہ جڑا سی نا ابو الفتح وہ بیچارہ گزر گیا۔ تو اکبر نے شمس الدین خوافی کو کہا کہ بھائی اس کی یہ جو میت ہے وہ لے جا، اکبر تو ادھر آگرہ میں ہوگا، اس نے اسے کہا کہ یہ لاش لے جا کے ادھر دفن کرو حسن ابدال میں۔ جگہ کا نام حسن ابدال ہی تھا ویسے، یہ آپ کو میں بتا دوں۔ تو اس نے کہا کہ وہاں لے جا کے دفن کرو، اور وہ جو تم نے عمارت بنائی ہوئی ہے اس کے اندر۔ تو بادشاہ کا حکم تھا، شمس الدین نے چوں چراں کی یا نہیں کی یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، کوئی بات چیت اس کے اوپر نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے اس نے کہا کہ لو کر لو گل، میں اپنے واسطے بنائی ہے، ایویں چڑھ گیا اتنے، لیکن بہرحال چلا گیا، اس نے وہاں جا کے اس کو دفن کیا۔ اور کچھ 4-6 سال گزرے ہیں تو وہ جو دوسرا بھائی تھا حمام وہ بھی مر گیا۔ اکبر نے کہا اس کو بھی لے جا کے ادھر ہی دفن کرو بھائی کے ساتھ، تو وہ وہاں دفن ہوا۔ شمس الدین خوافی کہاں دفن ہے وہ ہمیں نہیں پتہ،
مجھے کم سے کم نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کسی کتاب میں ہو، میں نے جو کہ نہیں پڑھی ہوئی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب 1608 میں اکبر مر رہا تھا نا، تو اس نے ان دونوں بھائیوں کو، یہ حکیم بھائیوں کو بڑا یاد کیا۔ اس نے کہا کہ بڑے قابل بھائی تھے، اور بلکہ یہ جو ابو الفتح تھا اس کے بارے میں تو اکبر کا قول ہے، اس نے کہا کہ یہ تو جعلی نوس تھا، گیلن، وہ جو گریک میں جسے گیلن کہتے ہیں، یہ تو جعلی نوس حکیم تھا، یہ اتنا قابل آدمی تھا۔ اور جب اکبر بیمار ہو کے مرا تھا تو وہ، حالانکہ دیکھیں اکبر کی عمر کتنی تھی، ایسے ہی 70 بھی نہیں ابھی ہوئی تھی پوری، تو بیمار ہو کے مرا تھا۔ تو وہ جو اس کا اس وقت حکیم تھا، کیونکہ دونوں بھائی تو مر چکے تھے، وہ اس کا نام حکیم علی تھا۔ اکبر نے اس کے اوپر بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اللہ، انگریزی میں جو میں نے پڑھا ہے فقرہ وہ ہے with his pretensions to میڈیکل سائنس یا کچھ اس قسم کا فکرہ ہے کہ اے نخرہ، ڈرامہ، کچھ نہیں آتا جاتا ہے، ایسے ہی بنا پھرتا ہے حکیم، سالہ اپنے بادشاہ کی تو یہ وہ تیمارداری کر کے اس کو تو صحت یاب کر نہیں سکا۔ وہ اس قسم کا نا اکبر کے اس کے بارے میں تھے۔ اور اس سے اگر آپ اس مقبرے سے تھوڑا آپ پیچھے اور چلے جائیں تو وہاں ایک چار دیواری ہے، یہ آپ اس کی ایک دیوار کا حصہ دیکھ لیں جس کے اوپر یہ برجی ہے، چاروں نکروں پہ، یعنی وہ تو سکوائر اس کی پلان کی ہے نا، تو اس کے چاروں نکروں کے اوپر یہ برجیاں بنی ہوئی ہیں، اور برجیاں اور دیوار کی ساری جو حیت ہے اسے دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ ارلی مغل پیریڈ ہے، جہانگیر سے پہلے کا، یعنی 16ویں صدی کے آخری دنوں کا یا 17ویں کے شروع کا کہیں۔ بہرحال یہ اس کے اندر ایک قبر ہے، جو وہاں پہ وہ جو کہانی گو ہیں نا، جو چوکی دار ہیں، جن سے ہمارے عام طور پہ ٹیلی ویژن اینکر جو ہیں وہ جا کے کہتے ہیں جی اچھا ہم فلاں جگہ پہنچ گئے ہیں، آئے ہم چوکی دار سے پوچھتے ہیں کہ اس جگہ کی تاریخ کیا ہے۔ اوے خانہ خرابو، جے چوکیدار تانوں تاریخ دسن جوگا ہوندا تے ڈائریکٹر آرکیولوجی نہ لگ جاندا، چوکیدار ہی رہنا سی انہیں۔ مطلب ہم اتنے جاہل ہیں کہ چوکی داروں سے ہم ہسٹری پوچھتے ہیں۔ تو وہاں جو چوکی دار ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ قبر لالا رخ کی ہے۔ اب لالا رخ ہے کون؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ کسی مغل تاریخ میں کسی بادشاہ کی بیٹی کا نام لالا رخ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ہے کہ جی شاید اکبر کی بیٹی تھی یا جہانگیر کی بیٹی تھی، پتہ نہیں جی، بہرحال سگی کسے ایک دی تھی ایتھے دفن ہے۔ تو یہ مسٹری ہے کہ یہ لالا رخ کون تھی۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آئرش پوئٹ تھا، شاعر تھا، ٹامس مور، اس کی ایک نظم ہے، کتاب ہے پوری، لالا رخ۔ اور اس لالا رخ میں جو کہ ایک نظم کے اس میں لکھی گئی ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ جناب یہ اورنگزیب کی بیٹی تھی، اور اس کا داستان وہ بڑی خوبصورت داستان ہے۔ وہ لب لباب یہ ہے کہ جناب اورنگزیب نے جب اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی نا، تو اس نے کوئی کشمیر میں کوئی شہزادہ ڈھونڈا جس سے کے ساتھ اس کو بیاہنے کے لیے سفر پہ روانہ کر دیا، اور یہ بڑی دکھی تھی، یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے ساتھ۔ وہاں جو اس کا جو سٹاف تھا، ریٹینیو جو تھا، شہزادی جا رہی ہے تو ریٹینیو تو ساتھ ہوتا ہے نا جی، بہت سارے نوکر چاکر، ان میں ایک نوجوان شاعر بھی تھا، وہ اس کے ساتھ چلتا تھا۔ تو اسے شاعری کے اندر اس نے 4 داستانیں سنائیں۔ بڑا جناب وہ اس کا جو کیا اسے کہتے ہیں فصیح و بلیغ اس کی وہ شاعری تھی۔ تو شہزادی، اب سفر لمبا تھا، شہزادی اس کی داستانیں سن رہی ہے لالا رخ، اور کرتے کرتے وہ جب کشمیر پہنچنے والی تھی نا، تو اس کو ہو گیا اس سے عشق، اور اس نے سوچا کہ وہ جدھر مجھے بھیج رہے ہیں میں نے اس کے ساتھ نہیں شادی کرنی۔ جب وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ جس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں وہ تو یہی سورما ہے جو کہ اسے داستانیں سناتا آ رہا ہے۔ تو بس ہنسی خوشی شادی ہو گئی۔ لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ اورنگزیب کی کسی بیٹی کا نام لالا رخ نہیں تھا۔ اب ہوا کیا ہوگا کہ دیکھیے 1816 میں ٹامس مور نے اپنی نظم لکھی۔ 1820-21 کے اندر ولیم مور کرافٹ ایک ڈنگر ڈاکٹر تھا، ویٹرنری سرجن تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت میں تھا، کلکتے میں ہوتا تھا، اور بڑے بڑے کمال لوگ تھے،
کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن ان کی دیکھنے والی تھی. ہمارے دیش کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا کر کے گئے یہ گورے, لیکن اپنے حکومت کے لیے بڑے پالتو ہوتے تھے. تو مور کرافٹ وہاں سے چلا کلکتے سے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج کے لیے گھوڑے ڈھونڈنے ہیں. تو لاہور بھی آیا اور اپنا یہاں ادھر حسن ابدال سے بھی گزرا, لیکن اس نے لالہ رخ کا کوئی ذکر نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ اس تک ابھی وہ مور کی کتاب نہ پہنچی ہو, کیونکہ 4 ہی سال پہلے تو اس نے وہ لکھی تھی اور چھپی ہوگی بمشکل. لیکن کوئی 7-8 سال بعد ایک اور بندہ گزرا, اس نے اپنا نام رکھا ہوا تھا چارلز مسوں. وہ کہتا تھا میں امریکن ہوں, اور مسوں ویسے فرانسیسی زبان کا نام ہے, لیکن وہ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا اصل نام جیمز لوئس تھا, اور وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج کا ایک سپاہی تھا جو بھگوڑا ہو گیا تھا. تو وہ تھا بڑا پڑھا لکھا, مطلب سپاہی ہو کے اس نے اتنے کام کیے, اس نے اتنی کتابیں لکھی, اور سکوں کا ماہر تھا. سکے بڑے اس نے اکٹھے کیے اور تاریخ بڑی اس نے جانتا تھا. تو وہ اب اس نے تو یہ پڑھی ہوگی, کیونکہ پڑھنے لکھنے والا بندہ تھا, نظم پڑھی ہوگی, لیکن اس نے بھی لالہ رخ کا کوئی ذکر نہ کیا. حتیٰ کہ 1860 کے اندر شارلٹ کیننگ ایک بندی تھی جو کہ چارلز کیننگ جو وائس رائے تھا اس کی بیوی تھی, اور یہ 1860 میں دلی سے یہ لوگ چلے, پشاور تک گئے. یہ عورت جو تھی نا شارلٹ, یہ کمال کی واٹر کلر آرٹسٹ تھی. اور ایک کتاب ہے اپنے فقیر سید اعجاز الدین, ہمارے بہت بڑے تاریخ دان ہیں, آرٹ کرٹک ہیں, آرٹ ہسٹورین ہیں, بڑی کتابیں ہیں ان کی. میرا خیال ہے کو 20 سے اوپر کتابیں ہیں, مجھے صحیح تعداد نہیں پتہ, 7-8 تو میرے پاس ہیں ان کی کتابیں. ان کی ایک کتاب ہے, یہ ابھی کوئی 7-8 سال پہلے آئی تھی, اسکیچز فرام ہاؤدا. یعنی وہ ہاتھی پہ بیٹھ کے سفر کرتی تھی, تو اس حوالے سے اعجاز نے اس کا نام ٹائٹل جو ہے کتاب کا وہ رکھا ہے اسکیچز فرام ہاؤدا. اس نے لاہور کی, روہتاس, یہ وہ کہتی ہے کہ جب ہم واہ میں رکے ہوئے تھے, واہ آپ نے دیکھا ہوگا, وہاں پہ ایک باغیچہ ہے, یہ آپ تصویر دیکھ لیجئے کہ تالاب ہے بڑا خوبصورت, اور مغل طرز کی عمارتیں ہیں پیچھے, یہ بھی مغل دور کا ہے. وہ کہتی جب ہم یہاں رکے ہوئے تھے تو ہمیں لے جایا گیا وہ ایک جگہ دکھانے کے لیے, اور وہاں پہ ہمیں کس کی قبر دکھائی گئی؟ نور محل کی. 1860 میں وہ لالہ رخ کوئی نہیں تھی, وہ نور محل تھی. وہ کہتی ہے کہ جی یہ جو قبر ہے یہ ایک 4 دیواری کے اندر ہے, اور باغیچہ ہے, اس میں یہ قبر ہے. لیکن قبر کیا ہے؟ ایک پتھروں کا, اینٹوں کا ڈھیر ہے. بعد میں جب انگریز حکومت آ گئی, راج آ گیا, تو وہ جو پتھروں کا اور اینٹوں کا ڈھیر تھا وہ انہوں نے میرا خیال میں اس کو صحیح کر کے, تو یہ جو اب آپ حالت دیکھ رہے ہیں نا, اس میں وہ لے کے آئے. لیکن آج تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ لالہ رخ ہے کون, اور یہ جو قبر ہے باغیچے کے اندر, 4 دیواری کے اندر باغیچہ جو ہے, اور اس میں بیچوں بیچ قبر ہے, وہ کون دفن ہے وہاں پہ. اور ہوتا یہ ہے کہ جہاں ابو الفتح اور اس کا بھائی حمام دفن ہے, وہ اس عمارت کے اندر جو کہ اپنے شمس الدین خوافی نے اپنے لیے بنائی تھی. تو لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ لالہ رخ ہے, کچھ سمجھتے ہیں کہ وہ جو قبر ہے وہ لالہ رخ ہے. پر وچلی گل جڑی ہے نا جی, وہ ہے کہ کسی نوں نہیں پتا لالہ رخ سیگی کون.